السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. وہاڑی اور گرد و نواح کے علاقوں میں ٹڈی دل کا حملہ. ٹڈی دل نے مکئی، کپاس، برسیم سمیت سبزیوں کی فصلوں کو تباہ کر دیا. وہاڑی میں الخدمت فاؤنڈیشن اور پی ٹی سی ایل رضاکار کے زیر اہتمام 200 مستحق افراد میں عید گفٹ تقسیم کیے گئے. الخدمت فاؤنڈیشن اور پلیس کلب بہاول نگر کے زیر اہتمام تقریب اخبار فروش ورکرز میں عید راشن تقسیم کیا گیا. صحافیوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. ننکانہ صاحب میں ضلعی پولیس کا کمیونٹی پولیسنگ کا سفر جاری. پولیس تھانہ سٹی ننکانہ نے 1 سال سے لاپتہ نوجوان کو والدین سے ملوا دیا. خیبر پختونخوا میں فرنٹ لائن پر ڈیوٹیاں دینے والے 21 پولیس اہلکار کرونا وائرس سے متاثر، جبکہ 1 پولیس اہلکار شہید ہوا. سرکل پاک پتن ایس ایچ او تھانہ کلیانہ رانا محمد عمران کی دبنگ کارروائی. بدنام زمانہ ظفری گینگ گرفتار. اہم انکشافات، اسلحہ برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے. جنڈا والا اسسٹنٹ کمشنر کلور کوٹ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری. سینکڑوں بوریاں ذخیرہ کی گئی گندم برآمد کر لی گئی. بورے والا میں اسسٹنٹ کمشنر اور ایکسین وابٹا کی قیادت میں بجلی چوری ٹاسک فورس کا مجاہد کالونی میں چھاپا. مسالہ جات بنانے والی فیکٹری میں ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری رنگے ہاتھوں پکڑ لی. نیو مری میں پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے کہا کہ حکومت سکول کھولنے کی اجازت دے، ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کریں گے. ایس ایچ او تھانہ نارنگ انسپیکٹر لیاقت علی جٹ نے بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا. سگے ماموں نے معصوم بھانجی کو ہوس کا نشانہ بنا ڈالا. پولیس نے میڈیکل رپورٹ لے کر مقدمہ درج کر لیا. ننکانہ صاحب میں ٹرانسپورٹرز کا حکومت کے نوٹیفیکیشن کے باوجود ٹرانسپورٹ نہ کھولنے کا فیصلہ. ان کا کہنا ہے کہ ایس او پیز اور احکامات پر عمل سے ہمیں خسارہ ہوگا، برعکس یہ کہ حکومت ہمارے مطالبات پورے کرے. بیورو چیف خوشاب ملک عبدالکریم اور مزدور رہنما راجہ مشتاق احمد کا چوہا سیدن شاہ اسپتال کا وزٹ اور مزدور رہنما رسید خٹک اور اسسٹنٹ کمشنر مائنز چودھری عبدالرشید سے خصوصی ملاقات. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف. وہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق گرد و نواح کے علاقوں میں ٹڈی دل نے حملہ کر دیا. ٹڈی دل نے مکئی، کپاس، برسیم سمیت سبزیوں کی فصلوں کو تباہ کر دیا ہے. ٹڈی دل کے حملے سے کسانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. کسان اپنی مدد آپ کے تحت برتنوں سے شور کر کے ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں، جبکہ تاحال محکمے کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے، جس پر کسانوں نے محکمہ زراعت اور ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے. وہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہر طبقے کے لوگ متاثر ہوئے. ایسے حالات میں الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان غریب اور مستحق افراد کی مدد کرنے میں پیش ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن اور پی ٹی سی ایل رضاکار کے زیر اہتمام فیصل مسجد وہاڑی میں 200 سے زائد غریب اور مستحق افراد میں سینئر مینیجر ریونیو شیر سکلین اور صدر الخدمت فاؤنڈیشن طارق فاروق بھٹی اور دیگر نے عید گفٹ تقسیم کیے. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عید کی خوشیوں میں ہمیں اپنے ارد گرد بھی دیکھنا چاہیے اور مستحق افراد کو عید کی خوشیوں میں ضرور شامل کرنا چاہیے.
बहावल नगर से वसीम सरवर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन और प्रेस क्लब बहावल नगर की जानिब से अखबार फरोशों में ईद राशन तकसीम करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इस मुश्किल घड़ी में अमली तौर पर इंसानियत की खिदमत का हकीकी तौर पर बड़ा अजर है। हम अल खिदमत और प्रेस क्लब के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। SP इन्वेस्टिगेशन तारिक सुखेरा ने मजीद कहा कि मोजी मरज कोरोना के खिलाफ पुलिस भी फ्रंट लाइन पर खिदमत अंजाम दे रही है। अल खिदमत फाउंडेशन का जज्बा काबिल तहसीन है, जो सही मानों में इस मुश्किल घड़ी में आवाम का दुख बांट रही है। ननकाना साहब से मलिक जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ननकाना की हिदायत पर जिले पुलिस का कम्युनिटी पुलिसिंग का सफर जारी। पुलिस थाना सिटी ननकाना ने 1 साल से लापता नौजवान को वालिदैन से मिलवा दिया। SHO थाना सिटी को दौरान एक गश्त मशकूक नौजवान की इत्तला मिली। पता जोई करने पर मालूम हुआ कि नौजवान उकाड़ा का रिहायशी है। नौजवान जीशान कासिम 1 साल कबल घर से लापता हुआ था। सिटी पुलिस ने नौजवान को वालिदा और भाई के हवाले कर दिया। बेटे के मिलने पर मां का अश्कबार आंखों से पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट ननकाना के साथ इजहार तशक्कुर और दुआएं। खैबर पख्तूनख्वा से हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में फ्रंट लाइन पर ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले 21 अहलकार कोरोना का शिकार हुए, जबकि एक अहलकार शहीद हुआ है। ताहम कबायली अजला में पुलिस एहलकारों का कोरोना के हवाले से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सनाउल्लाह अब्बासी का कहना है कि पुलिस एहलकार कबायली अजला में खैबर, शुमाली वजीरस्तान, जनूबी वजीरस्तान में करंतना सेंटरों पर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कबायली अजला में मजीद 25 नए पुलिस स्टेशन तामीर किए जाएंगे और कबायली अजला के साबिक खासीदार और लेविस फोर्स का पुलिस फोर्स में इंजमाम के हवाले से 90% अहदाफ हासिल कर लिए हैं, जबकि बाकी 10% पर भी काम जारी है। सनाउल्लाह अब्बासी का कहना है कि कबायली अजला में हमें पाक आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की ज़रूरत है। पुलिस इर्तका के अमल से गुजर रही है और पाक आर्मी पुलिस की मदद कर रही है। तफसीलात के मुताबिक सर्कल पाक पतन शरीफ थाना कल्याणा पुलिस ने DPO की हिदायत पर दबंग कार्रवाइयाँ करते हुए SHO थाना कल्याणा राना मोहम्मद इमरान की दबंग कार्रवाई बदनामे ज़माना डकैत गैंग जफ़र इकबाल उर्फ जफरी गैंग को असलहा समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जफरी गैंग साहिवाल डिवीजन का टॉप 10 बैनुल अज़लाई गैंग को खौफ की अलामत बना हुआ था। SHO ने अपनी टीम के हमरा रेड जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जफरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। बक्कर से जुबैर अली की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर क्लोरकोट साबिर हुसैन शाह और नायब तहसीलदार कलीमुल्लाह खान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जंडावाला और नवाही इलाकों में 300 बोरी ज़ख़ीरा की गई गंदम बरामद करके नज़दीकी फूड सेंटर पर मुंतकिल कर दी। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर क्लोरकोट ने जंडावाला में महंगे दामों पेट्रोल फ़रोख्त करने पर 2 पेट्रोल पंप्स को जुर्माने भी किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर क्लोरकोट का कहना था कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके खुद साख्ता किल्लत पैदा करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बूरेवाला से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा टास्क फोर्स ने असिस्टेंट कमिश्नर और एक्सियन मैप्को की क़यादत में पुलिस के हमरा मुजाहिद कॉलोनी में वाक़ एक 62 शख्स की मसाला जात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां डायरेक्ट तारे लगाकर वसी पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही थी। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री मालिक शेर मोहम्मद उर्फ शेरा के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर एक्सियन वापडा और पुलिस के जाने के बाद SDO वापडा और उनकी टीम तारे उतारने में मसरूफ़ थी कि इसी असना में शेर मोहम्मद ने अपने 40 और 50 साथियों के हमरा असलहे के जोर पर SDPO समेत दीगर एहलकारों को उठाकर एक अहाते में ले गए, जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और गिरफ्तार मुलजिम की रिहाई के लिए यरगमाल बनाए रखा। वापडा एहलकारों ने मिन्नत समाजत करके रिहाई हासिल की। मैको हुकाम की तरफ से मुलजिमान के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दे दी गई है। मुरीदके से नसीर अहमद चुगताई की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर नारंग रोड और मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, जिस दौरान थाना नारंग, सदर, मुरीदके सिटी, मुरीदके नवाकोट थानों को मतलूब डकैत गैंग फैज़ उर्फ फैज़ी गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फ़ोन्स, असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई।
راولپنڈی سے ظفر سعید ستی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز نیو مری کے مقام پر تحصیل مری اور تحصیل کوٹلی ستیا کے تمام پرائیویٹ سکولز کے عہدیداران نے MNAPP 6 میجر لطاسب ستی کے ساتھ ایک خصوصی میٹنگ کا اہتمام کیا، جس میں تحصیل مری اور تحصیل کوٹلی ستیا کے تمام پرائیویٹ سکولز کے مالکان شریک ہوئے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام سکولز کو SOPs کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی جائے۔ نارنگ منڈی سے میاں محمد معظم نواز کی رپورٹ کے مطابق SHO تھانہ نارنگ انسپیکٹر لیاقت علی جٹ نے تھانہ نارنگ کے علاقے بریار کہنا میں 8 سالہ بچے ارسلان سے زیادتی کرنے والے ملزم شیراز کو گرفتار کر لیا۔ ملزم بچے کو ورغلا کر حویلی لے گیا تھا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کو اطلاع ملتے ہی SHO تھانہ نارنگ انسپیکٹر لیاقت علی جٹ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم شیراز کو گرفتار کر کے بچے کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ شیخو پورہ سے نصیر احمد چغتائی کی رپورٹ کے مطابق سگے ماموں نے معصوم بھانجی کو ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے میڈیکل لے کر مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ ملزم شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ کے محلہ محمد پورہ کا رہائشی محنت کش جمشید گندم کی کٹائی کے لیے باہر کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اس کی 7 سالہ معصوم بچی شانزہ گھر میں اکیلی تھی۔ شانزہ کا درندہ صفت سگا ماموں شہزاد اسے ورغلا کر کمرے میں لے گیا اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچی نے اپنی چچی کو اس واقعے کے بارے میں آگاہ کیا، جس پر بچی کی والد کی تحریری درخواست پر پولیس نے بچی کا میڈیکل کروا کر شانزہ کے سگے ماموں شہزاد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کرتے ہوئے حوالات میں بند کر دیا۔ ننکانہ صاحب سے ملک جعفر کی رپورٹ کے مطابق حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری، جس میں SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی گئی، مگر ننکانہ ٹرانسپورٹ مالکان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے حکومت کے احکامات پر عمل کرنا خسارے میں ہے، اس لیے وہ کل ٹرانسپورٹ نہیں کھولیں گے۔ انہوں نے کہا اگر حکومت وقت ہمارے 1 سال کے ٹوکن فری کرے، ٹول پلازا ٹیکس کم کرے اور ہماری اڈہ فیس ختم کرے تو ہم پبلک ٹرانسپورٹ کھول سکتے ہیں۔ ہم 52 سیٹس بس پر آدھے لوگ بٹھا کر کرائے سے ڈرائیورز اور کنڈکٹر کی اجرت کے ساتھ ساتھ ڈیزل کا خرچہ کیسے نکالیں گے؟ مائن ورکرز میڈیا نمائندے ضلع خوشاب اور مزدور رہنما راجہ مشتاق احمد اور ملک عبدالکریم صاحب کا فیڈریشن آفس چوہا سیدن شاہ کا وزٹ۔ اس موقع پر خادم مزدور راج سعید خٹک نے راجہ مشتاق احمد صاحب اور ملک عبدالکریم اور ان کے ساتھ آئے وفد کا خصوصی استقبال کیا۔ مزدوروں کے مسائل اور مشکلات پر تفصیلی بات چیت اور راجہ مشتاق احمد کو جلد فیڈریشن آفس کھولنے کا اندیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مائنز عبدالرشید صاحب اور خادم مزدور راج سعید خٹک صاحب نے راجہ مشتاق احمد اور ملک عبدالکریم کو مزدوروں کے لیے بنائے گئے اسپتال میں مزدوروں کو دی جانے والی سہولیات کا وزٹ کرایا، جبکہ ضلع خوشاب کے مزدور بھائیوں کے لیے اسی طرح کی سہولت سے آراستہ اسپتال کی یقین دہانی کرائی۔ ہمیں اتنی عزت دینے پر ہم راج سعید خٹک صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی لمبی زندگی اور مزدوروں کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 44 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔